بہترین نتیجہ آپ کے سامنے کھلے گا اگر آپ توجہات کو ادھر مبذول کریں۔ مریم کائنات کی واحد عورت ہے، شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے، بتول بھی ہے۔ اب یہاں منبر پہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے مریم کی شادی کیوں نہ کی، بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا، تو ایک دلیل منبر سے دی جاتی ہے۔ وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اس لیے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا۔ یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، مریم تھی معصومہ، اور معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی مجبوری تھی کہ خدا نے بغیر معصوم کے شادی نہیں کرنی تھی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ اس دلیل کو میں یہیں پہ روک دیتا ہوں، بہتر ہوگی، بہتر ہے، قوی ہے، لیکن میں اس دلیل پہ ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک معصوم خلق کر سکتا تھا۔ اگر وہ آدم کے لیے حوا بنا سکتا ہے، آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں جنت سے بھیج سکتا ہے، کیا مشکل تھا؟ معصوم خلق کر دیتا۔ یعنی کہ فطرت کے قانون کو توڑا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ اگلا جملہ میں ملتان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، اس نے توحید خطرے میں ڈال لی۔ بھئی توحید خطرے میں ڈالی ہے نا، کہ اس نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ آج تک عیسائی سنبھالے نہیں جا رہے، وہ کہتا جی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کیوں؟ وہ کہتے باپ کوئی نہیں تھا، معصوم بھی ہے، ماں بتول بھی ہے، پھر باپ کون؟ اللہ کا بیٹا۔ یعنی کہ خدا نے توحید خطرے میں ڈال لی، اپنا بیٹا کہلوا لیا لوگوں سے اسے۔ لیکن مریم کی شادی نہ، میرے اللہ تو شادی کر دیتا، نہ دنیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتی، نہ تیری فطرت کا قانون بدلتا۔ اب جملہ ملتان میں ماتمیوں کے چہرے پہ عقیدے کی کتاب بن کے کھلے تو میرے پڑھنے کا، آپ کے سننے کا لطف آئے گا۔ میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہ کی؟ فرمائے معصوم خلق کر بھی سکتا تھا، مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر مریم کی شادی کر دیتا، مریم تھی بتول، قیامت تک وہ معصوم یہ کہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں، میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی توحید، یہ اعزاز صرف علی کا، یہ شرف صرف علی کے پاس ہے کہ بتول اس کے گھر میں رہتی۔ حاکمیت صرف علی کی، اپنی توحید خطرے میں ڈالی، علی کی ہمسری برداشت نہیں کی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جو اللہ نبیوں میں ہمسری برداشت نہیں کرتا، بنتا ہی نہیں کہ علی کا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے کریں۔ مجھے انتہائی نفرت ہے اس بحث سے جب کوئی ہمارے سامنے یہ بحث کرے یا کروانا چاہے کہ جی علی بہتر یا فلاں۔ بھئی کیوں؟ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ علی کا مقابلہ موازنہ کرنا ہے تو نبی کا نام لے، میں علی کی صفت سناؤں۔ مریم خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور قرآن کہتا ہے، قرآن نے پوری کہانی کھول کھول کے لکھی۔ قرآن کہتا ہے جناب مریم بتول تھی، ساری زندگی غیر مرد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، رہی بیت المقدس میں، نکلی نہیں باہر، رہتی وہیں تھی، غیر کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن جناب مریم، قرآن کہتا ہے کہ مریم کے کمرے میں، مریم کے حجرے میں قدموں کی آہٹ آئی، ڈر گئی وقت کی بتول بی بی، جسم کانپا، چادر کو سنبھال کے قرآن کہتا بی بی نے بول کے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو، اگر تو صاحب تقوی نہیں اللہ کی پناہ تجھ سے۔ بی بی ڈری، جو آیا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ قرآن کہتا ہے لبادہ بشریت میں کھڑا تھا،
نتیجے پہ نتیجہ دینے کا عادی ہوں، کوئی تفصیلات میں جا کے ادھر ادھر سے آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارنے کا عادی نہیں. نتیجہ اگلا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، معزز ترین سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. جو کھڑا تھا وہ جبرائیل تھا. سردار دعا کیجئے گا بابا جی. جناب جبرائیل نے دیکھ کے کہا بی بی ڈرنا. بی بی نے کہا کیوں نہ ڈروں، رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں. سرکار ہمیشہ عہدہ وہاں بتایا جاتا ہو جہاں اگلے پہ روب جھاڑنا ہو. دیکھنے میں کوئی آرمی کا مین ہو تو وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسا ہے، لیکن جب اسے کوئی ناروا سلوک ہو تو وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں میجر ہوں. عہدہ تب بتایا جب اگلے پہ روب جھاڑنا تھا. مریم نے کہا رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں. اب جب مریم نے عہدہ بتایا تو جو سامنے کھڑا تھا قرآن کہتا وہ بھی چپ نہیں رہا. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں. اس نے کہا کون ہے تو؟ بیوی نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا بی بی سن، انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں بھی رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا کیوں آیا میرے کمرے میں، تجھے نہیں پتا میں نے آج تک غیر کا چہرہ نہیں دیکھا. اس نے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. نا نتیجے پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. مریم نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے. زمانے کی نگاہوں میں میری آنکھیں ہیں. آؤ میری شہزادی کا تعارف کسی نے سننا ہو. مریم کوئی عام مزدور نہیں، عیسیٰ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے. بیٹھی ہے کمرے میں. جبریل نے لہجہ بدل کے کہا، ادھر بی بی کا لہجہ بدلا، ادھر جبریل کا لہجہ بدلا. بی بی نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں بھی رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرق ہے زہرا میں اور مریم نے. مریم نے جبریل سے پوچھا کون ہے، کہتا رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ گیا. فضا نے پوچھا کون ہے، کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا. بسم اللہ سرکار. وہاں کہہ رہا ہے بابا سرکار، وہاں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. یہاں اب کہنا، یہاں کہہ کہ میں سید الملائکہ ہوں، کہہ یہاں کہ میں افضل الملائکہ ہوں. جبریل نے کہا نا، یہ وہاں دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں سنانے، نوکری سنانی ہے. یہاں نہیں بتانا کہ میں کون ہوں، یہ دیکھنا کہ یہ کیا کہہ کے بلاتے. اور کیا کہا جناب جبرائیل نے؟ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جناب جبرائیل نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. آؤ جبریل کا منصب سید، وہاں تو اپنا روب جھاڑ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ میں رب کا بھیجا رسول ہوں. آؤ سیدوں کے دروازے پہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. جھولے جھلا رہا ہے، چکیاں چلا رہا ہے، درزی بن کے آیا ہوا ہے، نوکری دے رہا ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن کے نوکر مریم کو بیٹے دے سکتے ہیں. اللہ جانے کون بندہ ہے جس سے میری بات، جن کے نوکر مریم جیسی بطول کو بیٹا دے سکتے. اس کے بارے میں آج شیعہ ہو کے بندہ سوال کرے کہ حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دیے تھے.